قربانی یہ ہماری عقل کی طرف سے پیدا کی گئی عبادت نہیں ہے. اس کی تاریخ میں بتایا گیا صرف 3 دن میں ذبح ہونا ہی عبادت ہے. اور جانور کے گلے پہ چاقو چلانا یہ کوئی عبادت نہیں ہے. شریعت بولتی اس واسطے عبادت ہے. شریعت بولتی اس واسطے عبادت ہے. ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے شریعت جو بولے وہ کریں گے. یہ اصل بندگی ہے. رہی بات غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، ہاسپٹل کھولنا، فلاں کھولنا، کھولیے. کون منع کر رہا ہے؟ ہاسپٹل کھولیے، کالج کھولیے، اسکول کھولیے اور رفاہی کام کیجیے. کون منع کر رہا ہے؟ لیکن قربانی کے پیسے سے کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اس وقت اللہ نے جو حکم دیا وہی حکم پورا کرنا ہوگا. ہاں اگر آپ کو کرنا ہی ہے اور کیجئے. کیسے کرنا ہے؟ گٹکا کا کھانا چھوڑ کر گٹکے کے پیسے جمع کیجئے. بیڑی سگریٹ پینا چھوڑ کر وہ پیسے جمع کیجئے. فالتو پان چبانا چھوڑ کر وہ پیسے جمع کیجئے. ہر مہینہ انٹرنیٹ ریچارج کرانے کے پیسے جمع کیجئے. بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ سے 15 لاکھ 25 لاکھ جو خرچ کر رہے ہیں، شادی کر کے بقیہ 25 لاکھ میں سے 2 لاکھ میں شادی کرو، 23 لاکھ جمع کرو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. بھاری 50 سے 1 لاکھ کا آئی فون خریدتے ہو، 10,000 کا موبائل خریدو، باقی 90,000 جمع کرو. اور اپنی خواہشات کے لیے بڑے فینشن ہال، 3 لاکھ کا ایک دن کا خرچ، 5 لاکھ کا ایک دن کا خرچ. سادے فینشن ہال میں نکاح کرو 20-25 ہزار میں، بقیہ 3.5 لاکھ روپے جمع کرو. اور اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے امریکہ، لندن جو بھیجنے کی خواہش ہے، وہاں کا کی نیشنلٹی حاصل کرنے کی جو خواہش کے لیے پیسے خرچ کرتے ہو، وہ یہاں ہندوستان میں رہو اور سارے پیسے جمع کرو. اپنی فالتو خواہشات، شراب بند کرو وہ پیسے جمع کرو، اور اسمگلنگ بند کرو وہ پیسے جمع کرو، کلب بند کرو وہ پیسے جمع کرو، عیاشی کا دھندا بند کرو وہ پیسے جمع کرو، لڑکیوں کی خرید و فروخت بند کرو وہ پیسے جمع کرو. یہ سب چیزیں کی رقم جو حرام اور فالتو چیزوں میں ضائع ہو رہی ہے، یہ دکھائی نہیں دیتی. یہ جمع کرنا نہیں آتا. 15 اگست میں کتنا خرچ ہوتا ہے، 26 جنوری میں کتنا خرچ ہوتا ہے. ایک فلاں آدمی آ رہا ہے، فلاں پاگل آ رہا ہے، فلاں بے وقوف آ رہا ہے، اس کے لیے سارے سڑکیں صاف ہو رہی ہیں، سب لوگ انسان بن رہے ہیں، سب شریف بن رہے ہیں اور سب لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں. تمہیں آج انسان بننے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے معمول کے حساب سے تم اپنی اصلیت پہ رہو. وہ خرچ پورا یہاں غریبوں میں جمع کر دو. GST کے نام پر، انکم ٹیکس کے نام پر جو تم لیتے ہو، وہ سارا پیسہ غریبوں کی مدد میں جمع کرو. یہ سڑکیں بنانے میں لگاؤ، یہ ہاسپٹل بنانے میں لگاؤ. یہ سارا پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو یہاں دماغ نہیں کھلتا ان عقل مند پاگلوں کا. صرف جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ بھئی غریبوں کی مدد کرو. اپنا فون بیچ کے پیسے دے دو غریب کی مدد کے لیے. اپنا گھر بیچ کے بھاری 2-4 گھر بنائے، ایک گھر بیچ دو غریب کی مدد کے لیے دے دو. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ترس نہیں آ رہا، رحم نہیں آ رہا غریب پر، بیوہ یتیم پر؟ یہاں نہیں آ رہا ہے. صرف جانور ذبح کرنے پہ رحم آ رہا ہے. پتہ چلا تمہارے اندر رحم نہیں ہے، تم مطلب پرست ہو. اپنا گھر جاتا ہے، اپنا موبائل جاتا ہے، اپنا سامان جاتا ہے. تمہاری بیڑی سگریٹ کے پیسے جاتے ہیں تو نہیں چھوٹ رہے ہیں تمہارے سے. ایک بھاری موبائل سے چھوٹے موبائل پہ آنے تیار نہیں ہیں، حرام کام چھوڑنے تیار نہیں ہے. پتہ چلا تم رحم والے نہیں ہو، تم مطلب پرست ہو. تم اپنی چیز قربان کرنا نہیں چاہتے ہو، خدا کا حکم قربان کرنا چاہتے ہو، شریعت کا حکم قربان کرنا چاہتے ہو. رہی بات غریبوں کی مدد کرنا، کس نے کہا قربانی میں غریبوں کی مدد نہیں ہوتی؟ جانور پالنے والے مالدار ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں. غریبوں کی مدد کرنا ہے نا، تو جانور پالنے والے مالدار ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں. امبانی پال رہا ہے جانور، پرائم منسٹر پال رہا ہے جانور. کون پال رہے ہیں؟ کوئی جانور نہیں پالتا، غریب انسان ہی پالتا ہے. ان غریبوں سے جانور خریدے جا رہے ہیں تو ان کا فائدہ ہو رہا ہے. جانور لانے کے لیے جو ٹرانسپورٹ خرچ ہوتا ہے یہ کس کو جا رہا ہے؟ یہ ٹرانسپورٹ خرچ سے غریبوں کا گھر چلتا ہے. جانور کا چارہ لانے کے لیے مارکیٹ میں جو چارہ بیچا جا رہا ہے، چارہ بیچنے والے کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ ہوتے ہیں. ان کا چارہ بکتا ہے، ان کا گھر چلتا ہے. گلے میں باندھنے کی رسیاں، کاٹنے کے لیے قصائی، اس کے لیے چاقو، یہ سب بیچنے والے کون ہوتے ہیں؟ غریب ہوتے ہیں، ان کا گھر چلتا ہے. اس کے بعد جب وہ جلد اور چمڑا آتا ہے تو وہ چمڑا خریدنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان چمڑا خریدنے والے لوگ بھی غریب ہوتے ہیں. ان چمڑا خرید کر کے اپنا گھر چلاتے ہیں. پھر وہ چمڑا کمپنیاں خریدتی ہیں، ان کمپنیوں کے خریدنے سے پھر لیدر کا سامان بنتا ہے. تم جرکن بناتے ہو، جوتا بناتے ہو، بیلٹ بناتے ہو، بیگ بناتے
جانوروں سے چل رہا ہے. اگر صرف قربانی کے ایام 3 دن میں جانور ذبح کرنا بند کر دیا جائے، لیدر کمپنیوں کا 30% آمدنی بند ہو جائے گی. پورے سال کی آمدنی ایک طرف، اور صرف 3 دن کے جانوروں کے ذبح ہونے کا جو انکم ہے اس سے 30% کا نقصان پڑتا ہے لیدر کمپنیوں کا. یہ سب کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ غریبوں کا ہی تو فائدہ ہو رہا ہے. وہ جو گوشت ہے قربانی میں حصہ رکھا گیا، 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے. تو اس میں گوشت کھلانے میں بھی غریبوں کا فائدہ ہے. یہ حماقت ہے کہ غریبوں کو فائدہ پہنچاؤ. قربانی میں غریبوں کا فائدہ ہے تبھی شریعت کا یہ حکم رکھا گیا ہے. تم جیسے فائدہ پہنچانا چاہتے ہو ویسے ہی فائدہ پہنچائے تو غریب کی مدد ہے. ہم جیسے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں ویسے فائدہ پہنچائے تو وہ غریب کی مدد نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں عقل مند پاگل. غریب کا فائدہ ہونا چاہیے تو شریعت نے اس حساب سے غریب کا فائدہ رکھا ہے. تو قربانی کے بجائے صدقہ دینے سے ہرگز ثواب نہیں ملے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی 50,000 کا جانور خرید کے لایا، ذبح کیے بغیر ثابت جانور کسی کو صدقہ دیتا ہے تو بھی اسے قربانی ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، ذبح کرنا ہی پڑے گا. ذبح کا نام ہی قربانی ہے.